اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مشہور نبی ہے جن کو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالا گیا، اور ہر مرتبہ یہ ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر اور بڑے بڑے امتحانات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ہر امتحان کے اندر یہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور قوم کو سمجھایا، ایک اللہ کی طرف عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا، دلیل عقلی اور دلیل نقلی کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی بات کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ تو جب آپ اپنی قوم کے ایمان سے بالکل مایوس ہو چکے کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تو آپ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جب آپ ملک شام پہنچ گئے، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کری۔ کیا دعا کی؟ رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی کہ تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بہت ہی زیادہ بردبار ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعی، یعنی اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، باپ کا قوت بازو بن کر کھڑا ہو، باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے، باپ کا ساتھ دے، اس عمر کو جب پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اور وہ خواب کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، اپنے بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا فانظر ماذا تری، بیٹے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو خواب یہ دیکھا ہے۔ تو آپ بیٹے کا جواب سنیے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ باپ کتنے زبردست صبر کرنے والے، اور بیٹے کا جواب سنیں۔ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس چیز کو کر گزریے، یعنی اس چیز میں تاخیر مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، ایک منتوں سے مانا ہوا بیٹا جس کو جو ہے دعا کر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور جب وہ بڑا ہوا، روایتوں کے اندر آتا ہے اس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کام کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے حکم کرنے کو تیار ہو گئے اور قربان گاہ پر پہنچ گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے لیٹا دیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ آپ جلدی سے چھری چلا دو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ 7 پتھر مار کر شیطان کو بھگایا، اور انہی کی یاد کے اندر آج بھی حاجی لوگ جمرات پر جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، انہی کی یاد میں جو ہے یہ منایا جاتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، خیر جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، تو اس وقت میں اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ رہے کہ ابا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور چاقو کو تیز کر لو، اور ابا چاقو کو تیز چلانا، چاقو کو تیز چلانا، کیونکہ موت بہت سخت چیز ہے، جان جب نکلتی ہے نا تو بہت درد ہوتا ہے۔ اس لیے ابا
اور آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اور میرے ثواب کے اندر کمی ہو جائے، اور یہ کرتا میری ماں کو لے جا کر دے دینا اور میری ماں کو سلام کہہ دینا۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، منتوں سے مانگا ہوا بیٹے کی بات چل رہی ہے۔ آج انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو ہے کتنی دشواری انسان کو پیش آ رہی ہے۔ فرض نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی، روزے ہم سے نہیں رکھے جا رہے، زکوٰۃ ہم سے جو ہے ادا نہیں ہو رہی ہے، قربانی ہم سے نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی جانور کی۔ وہاں پر بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور باپ فوراً قربان کرنے کو تیار ہو گیا، اور بیٹا بھی کیا جواب دے رہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ان کا ایمان دیکھو 13 سال کی عمر میں کیا ہے۔ خیر ان کو لٹا دیا گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلا دیا۔ ہم تو آپ کو آزمانا چاہتے تھے اور آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈا بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈے کو لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، اور اس مینڈے کو اس بچے کی جگہ رکھا گیا اور اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو انہی کی یاد میں آج یہ قربانی کا طریقہ چلا ہے، اور قربانی جو منائی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس کا بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جب قربانی کے جانور کو ہم ذبح کریں، اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش یہی ہے کہ ہم قربانی کو اپنے اوپر جو ہے ضروری سمجھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی نہیں ہے وہ بھی قربانی کرے، تاکہ ثواب کے اندر اضافہ ہو اور یہ سنت زندہ ہو جائے۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو حدیث کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے پر استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اندازہ لگاؤ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے جب بھی ہم جانور کو ذبح کریں تو کوشش یہ کریں کہ خود اپنے ہاتھوں سے کریں، جانور کے پاس موجود رہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹا آپ اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو، اس کا پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرے گا تمہاری فوراً مغفرت ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فضیلت ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے۔ قربانی کا جانور کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو قیامت کے دن اس کے بالوں کے ساتھ، اس کے کھروں کے ساتھ اور جو اس کے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم قربانی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اس کے اندر دکھاوا مقصد نہ ہو کہ ہمارا جانور اتنا بڑا ہے، ہمارا جانور اتنا قیمتی ہے، یا اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، کھانا کھلانا یا دعوت کرنا یہ مقصد نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے تحت آ جائے گی، پہلے ہم نیت درست کریں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کے یہاں پر تمہارے قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کی ہے۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہماری ہوگی ویسا ہی اللہ کے یہاں پر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں اور اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔